وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23. آج کا موضوع، کیا روز قیامت ہمیں اپنے رب کا دیدار ہوگا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو. سامعین کرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 22. وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش، تر و تازہ. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ سبحان اللہ. سامعین کرام، یہ وہ نقطہ عروج ہے انسانیت کا، انسان کا. یہاں مقصد انسان بیان ہو رہا ہے، یہاں حاصل زندگی بیان ہو رہا ہے. اس بات پر ذرا غور و فکر ضرور کریں. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یعنی اپنے لیے کیا؟ اپنی ملاقات، اپنے دیدار، اپنی معرفت، اپنے تقرب. یہ سب باتیں جو ہیں قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. اللہ ہماری منزل ہے، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور آج کی جو آیت ہے یہ تو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور اصل میں دیکھیں، محبوب سے ملاقات یہ ہماری خوشی ظاہر ہے. مطلب چونکہ ہم ظاہری یعنی ظاہر کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہٰذا ظاہر کی جو ہماری توقعات ہیں یا جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں وہ مل جاتی ہیں تو خوشی کا آپ اظہار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو اچانک پیسہ مل گیا بہت سا، مثال کے طور پہ دولت مل گئی، آپ کا کوئی بانڈ نمبر لگ گیا تو آپ خوشی سے اچھل پڑے. بعض اوقات تو میں نے سنا ہے کہ حرکت قلبی بند ہو جانے کے واقعات ہوتے ہیں، ایسی کوئی لاٹری نکل آئے یہ وہ نا. اور دیکھیں، محبوب ہمارا ایک نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ تو دنیا کا عارضی سامان ہے. بہرحال میں محبوب کی بات کر رہا ہوں. آج محبوب سے ملاقات کا تذکرہ ہے. آج اس بات کا تذکرہ ہے جس کے لیے مومن جیتے ہیں، جس کے سہارے، جس امید کے سہارے یہ زندگی گزارتے ہیں، اور جس امید کے سہارے اپنے مال و جان کو قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں.
اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی کم بات نہیں ہے۔ یہ حالت بہت اچھی حالت ہے، لیکن یہ حالت آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب دنیا میں اس خیال سے آپ زندگی گزاریں گے۔ میں آپ کو بھول بھلائیوں میں نہیں الجھانا چاہتا، سیدھی سادی بات ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کے انتظار میں آپ نے زندگی گزار دی اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، یعنی بیچ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضا الہی کے۔ سبحان اللہ، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتے ہیں ایسے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، سبحان اللہ، شفیق اور مہربان، رؤوف بالعباد، بہت شفیق ہے، مشفق ہے اپنے خاص بندوں پر، بالعباد۔ یا عباد فاتقون، اے لوگو، اے میرے بندو، میرے تقوی اختیار کر لو۔ تو بہرحال آج کا جو مضمون ہے سامعین اکرام، یہ کیا ہے؟ آج تذکرہ ہو رہا ہے حاصل زندگی کا، آج تذکرہ ہو رہا ہے ملاقات رب کا، اور یہ قرآن ہے، یہ کسی کی خواہشات نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فیصل ہے، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو کہ بیان ہو رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، سبحان اللہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، خوش باش، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں یہ سورہ قیامہ ہے، اور قیامت میں کیا ہے؟ جزائے اعمال ہے۔ قیامت کیا ہے؟ ایک آپ کی جو نئی زندگی، جو آپ کی جس کا آغاز آپ کی موت سے ہوا تھا، اور آپ آخرت کی دنیا میں داخل ہو گئے تھے، آج کا دن جو ہے، روز قیامت جو ہے، اس کا نقطہ عروج ہے۔ ساری زندگی تو مومن اللہ کے رضا، اللہ کی ملاقات کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آج وہ دن ہے کہ رب کا وعدہ وفا ہوگا، آج وہ دن ہے کہ رب کا دیدار ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس خیال کو ہم جھٹک کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت برا خیال ہے، اچھا خیال نہیں ہے۔ آپ رب سے دور رہنا چاہتے ہیں، آپ رب کے قریب نہیں ہونا چاہتے، یہ کیسی افسوسناک بات ہے، کتنی اندوہناک بات ہے کہ آپ رب سے دور ہیں۔ آج کا مومن، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، وہ رب سے دور رہنے میں عافیت سمجھتا ہے اپنی۔ اس رب سے دور ہونے میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا بھلائی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ کیا اس کی صورتحال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، عقل مند انسان وہ ہے جو نتائج کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار تم میں سے وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ، او کما قال، اور بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو خواہشات نفس کی بنا اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے اپنی مرضی جینا شروع کر دے، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھے، تمنا رکھے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔
میں عقل مندی کی بات کر رہا تھا سامعین کرام. عقل مندی اس بات میں ہے کہ آپ فوراً اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، بحال کر لیں. ہمارا رابطہ تو تھا، اپنے رب سے رابطہ تو تھا عالم بالا میں، جب کہ رب نے ہم سے سوال کیا کہ الست بربکم، تمام ارواح نے یک زبان ہو کے جو آج انکار کر رہی ہیں. ہم میں سے انکار سب سے پہلے تو مسلمان نے انکار کیا. بھائی مسلمان لوگوں نے، یہ اس جم غفیر نے جس کی تعداد 1.25 ارب سے زیادہ ہے، اس نے انکار کیا ہے کہ میں نے رب سے تعلق نہیں جوڑنا، میں نے کٹ کے رہنا ہے رب سے. یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ یہ ہجوم جو ہے یہ رب سے کٹ کے جینا چاہتا ہے. تو اس بات میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ اپنے آقا سے کٹ جائیں، آپ اپنے مشفق رب سے کٹ جائیں، آپ اپنے محبوب حقیقی سے کٹ جائیں اور کٹ کے رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑے میں افسوس سے، یعنی دلی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج لوگوں کا جو ہجوم ہے، مسلمانوں کا جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ اللہ سے کٹ کے جینا چاہتے ہیں. اللہ سے کٹ کے جینے میں یہ عافیت محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک بے وقوفانہ سوچ ہے اگر میں کہوں. آپ دیکھ لیں ہمارے جو درس قرآن ہے، جو بھی ہے، میرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے، جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ کبھی وائرل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ کون سی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. وائرل ایک عجیب بات ہے. تو وائرل ہونی چاہیے، لیکن یہ بات تو وائرل کیا، یہ تو جو آج کی جو نوید ہے اور یہ مومنوں کے لیے ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مومنوں کے لیے ہے. یہ نوید ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں کھپا دیتے ہیں. یہ نوید ان لوگوں کے لیے ہے. یہ نوید ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. اور یہ نوید ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اپنی خواہشات کے. تو آج اگر اس دیے کی روشنی میں، یعنی اس جو میں نے آپ کو بتایا، ان الفاظ کی روشنی میں اگر آپ کسی کو تلاش کریں اس معاشرے میں، تو بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں. تو بہرحال دیکھیں، اب یہ ہے نا کہ یہ موقع، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہمیں یہ موقع ملے گا. آج ایک دکاندار کے پاس میں جا رہا تھا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری توقعات کیا ہیں. آج صبح میں ایک گوشت یا جو قصاب ہے اس کی دکان میں بات چیت ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. اب جو اس کی بظاہر زندگی تھی تو وہ ایک عامیانہ زندگی تھی، یہ باتیں تو اس کو معلوم ہی نہیں تھی. بس توقع یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، آج کا جو معاشرہ ہے، ایسے بہت سے کثیر لوگ ہیں کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کی پرواہ نہیں ہے. توقع کیا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. ہنستے وہ کہہ رہا تھا یہ بات، آج صبح کی بات ہے. تو 10 سال پہلے بھی یہ بات تھی، بلکہ یہ تو صدیوں کا معاملہ ہے کہ انسان کا، مسلمان کا مزاج بگڑ گیا ہے. مسلمان اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، یہ روشنیوں کا متلاشی نہیں ہے. آج کا انسان روشنیوں کا متلاشی نہیں ہے، اندھیروں کا طالب ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی یہ اندھیروں میں خوش رہتا ہے. یعنی اس کی روح تو نہیں چاہتی، نہ چاہتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح تو نہیں چاہتی اندھیرے میں رہنا، لیکن یہ خود اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا اور دنیا اور دنیا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
پھر توقعات آپ کی جو ہیں موجود ہیں رب سے اور رب کے فضل و کرم سے، وہ یعنی اس بات کے خلاف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ابھی وہ آئیں گی آیت نمبر 31 میں، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ ان کا عمل کیا تھا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں بات کر رہا ہوں رب سے ملاقات کا دن، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی ہے وہ جھوٹ ہے، حق ایک ہے۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا۔ دیکھیں رب سے ملاقات کا دن آنے والا ہے، یہاں بھی یعنی جزوی طور پہ مومن کی تو رب سے یہاں ملاقات ہو جاتی ہے، ممکن ہے، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن جزوی طور پہ تو یہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ اعمال کی، اچھے یا برے اعمال کی یعنی شروعات ہو جاتی ہیں، برے نتائج بھی آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور اچھے نتائج بھی آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو کیا ہمیں توقع ہے کہ ہم ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہوں گے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ بات ذرا اہم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم آیا ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ یہ یقین آپ نے یہاں حاصل کرنا ہے۔ سامنے کرام، جنت میں اپنا گھر خود یہاں پر بنا کے جانا ہے آپ نے، اور یہ کیسے بنے گا؟ یہ آپ کے ارادے سے بنے گا۔ رب کو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اور یہاں مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ انشاءاللہ جنتی ہیں، کیونکہ آپ صاحب تقویٰ بن جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزاریں نا تو آپ صاحب تقویٰ بن جائیں گے۔ اور جنت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی۔ یہاں لباس تقویٰ پہن لیں، اور وہ سب سے بہتر لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر۔ تو لباس تقویٰ آپ یہاں پہن لیں۔ لباس تقویٰ پہننا کچھ مشکل تو نہیں ہے، ہاں مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو رب جن کا محبوب نہیں ہوتا، جن کی محبوب جو ہے وہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، مٹیریل ہوتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ خوشیاں تو ہم یہاں مناتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں جو آپ کے خوشی کے مواقع ہیں، آپ کی دلی خوشی، آپ نے ایک پلاٹ، کوئی مہنگا پلاٹ 1/4 قیمت پہ کسی نے خرید لیا، تو اس کی کوئی خوشی، 25 کروڑ کا پلاٹ ہے یا 24 کروڑ، وہ ہے نا 6 کروڑ میں کسی نے 24 کروڑ کا ایک پلاٹ خرید لیا کمرشل، تو آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس کرو، کسی میڈیکل ڈاکٹر نے FRCS کر لیا، MRCP کر لیا، آپ اس دن کانوکیشن میں خوشیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لگائیے اندازہ۔ کسی کی اپنی من پسند لڑکی سے شادی ہو گئی، طے ہو گئی، رخصتی کا دن مقرر ہو گیا، آپ اس لڑکے کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کوئی انجینئر بن گیا، کسی نے PhD کر لی، آپ اس کی خوشیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کسی نے ایک نیا بنایا مکان کسی کو
یعنی کسی نے گفٹ کر دیا اسے، 2 کنال پہ ایک بنگلہ تیار کسی نے کسی کو گفٹ کر دیا، تو آپ اس کی ظاہر ہے کہ یہ ساری آپ اس پہ ناچیں گے، آپ گائیں گے، خوشی سے اچھلنے لگیں گے۔ ہر موقع جو ہے یہ خوشیوں کے مواقع ہیں، اور جس طرح اچھل کود آپ لوگ مچاتے ہیں شادی حالوں میں، کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی ڈی جے جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، ڈانس ایک لازمی وہ ہوتا ہے۔ ڈانس کیا ہے؟ آپ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، خود بھی گانے گا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہیں آیا اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ آخرت سے ہے، اور اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہماری یعنی یہ بات ڈن ہے کہ چونکہ ہماری منزل دنیا ہے اور دنیا کی خوشیاں ہیں، لہٰذا ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ کبھی تو ہوگا کہ دل ادر دور ہو جائیں گے، اور کبھی تو ہوگا کہ گزرا ہوا دور واپس آ جائے گا، ہمارے ابو تو بڑے مالدار تھے، ہم تو بڑے خوار ہو گئے، اور پھر آپ جد و جہد کرتے رہتے ہیں اس امید میں کہ آپ کے دل ادر دور ہو جائیں گے۔ یہ ساری دیکھیں، یہ دل ادر آپ کس کو کہتے ہیں اور کس چیز کا یہ دنیا ہے جس کے آپ انتظار میں، جس کی فراوانی اور وسعت دنیا کا آپ انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ کا انداز دنیا میں ایسے رہنے کی جو سوچ ہے یہ تباہ کن ہے۔ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اپنی آخرت بنا لیں، آپ اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیں۔ یہ زندگی آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کروا لیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دی ہے۔ اچھا، پھر یہاں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے دین کو آپ یعنی وہ کر کے منزل بنا کے اللہ کے دین کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے آپ اپنی کوششیں، اپنی مال و جان کو وقف کر دیں اللہ کے لیے۔ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ جو بھی دنیا کے کام ہیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ وزیر اعظم نہ بنیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ کارخانے لگائیں، شادیاں کریں، بنگلے بنا لیں اپنے لیے، بنگلہ بنا لیں، بنگلے نہیں بنگلہ، اپنے لیے اچھا گھر بنا لیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ دنیا کا استعمال برا اس وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا آپ کی منزل ہوتی ہے۔ دنیا کا استعمال اس وقت مذموم ہو جاتا ہے جبکہ آپ دنیا کا انتخاب کر لیتے ہیں، یعنی ترجیحاً آخرت کے مقابلے میں آپ دنیا میں رہنے کو یا دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ کے جب آپ زندگی گزارتے ہیں نا، یہ بات بڑی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے نہیں روکتا، دنیا کو کمانے یا ضروریات زندگی کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کچھ کرو لیکن میرے لیے کرو۔ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، فضول کاموں سے آپ کو اعراض کرنا ہوگا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو کیا کام ہے؟ جو آپ کے مقصد یعنی جو آپ کا جو سفر ہے اس میں کوئی ایسا کام ہو جس کا اس سفر میں کوئی ضرورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا۔ ضروریات زندگی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی آپ ایسا کام کریں جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ بے فائدہ کام ہے، اس سے آپ نے اعراض کرنا ہوگا۔ اپنا جو نیت ہے، اس نیت زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اللہ کی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا ہوگا۔ اللہ کے لیے جئیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔
تو آج کا جو یعنی ہم بات کر رہے تھے وہ ہے کون لوگ قیامت کے دن خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، کون سے چہرے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے گزار دی. میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم تو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا کی خواہشات. آج دیکھیں کس طرح مسلمان کا برا حال ہے، پاکستان کا اور پھر تمام مسلمانوں کا، اور دیگر مذاہب کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، وہ ان کو یعنی وہ خارج از بحث ہے، کیونکہ وہ تو دین کو نہیں مانتے. ہم تو دین کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو دنیا میں اللہ کو، حق کو پہچاننا ہوگا، حق کو دیکھنا ہوگا. حق والے لوگ موجود ہیں، ان کو آپ نے پہچاننا ہوگا، ان کو آپ نے اپنا استاد بنانا ہوگا. جو حق والے ہیں ان کو اپنا رہنما بنانا ہوگا. ان کی رہنمائی میں دین پر، اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق ان کی رہنمائی میں آپ نے اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو بہرحال یہ چند الفاظ تھے، میں نے آپ کو کہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. ترجمہ: وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس روز کچھ چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وجوہ یومئذ ناظرہ، Faces on that day will be radiant, الی ربها ناظرہ، looking towards their Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.